یہ خوش بختی کہیں یا ہماری کمزوری کہیں یا ہماری طاقت کہیں کہ ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی بہانے حضور کا ذکر کیا جائے، کسی نہ کسی بہانے سے یار کی باتیں چھڑ جائیں، کبھی میلاد مصطفیٰ کی شکل کے اندر، کبھی معراج مصطفیٰ کی شکل کے اندر، کبھی حضور کے حسن کے سے متعلق، کبھی حضور کی گفتار کے متعلق. یعنی دل چاہتا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری یار کا ذکر ہو اور اچھے طریقے سے اس کا ذکر کیا جائے. تو معراج ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی عشق مصطفیٰ سے منور کرتے ہیں اور سننے اور سنانے والوں کو بھی حضور کی عشق کی شمع ان کے دلوں کے اندر اجاگر کرتے ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کو ہم بڑھا کے بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے. آج یہ سائنس اور یہ انگریز لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے، آج ہم مریخ کا سفر کر رہے ہیں، آج ہم چاند کا سفر کر رہے ہیں، آج ہم خلا پہ جا رہے ہیں. ارے وہ لوگ، کسی ملک کا کوئی ایک بندہ خلائی سفر پر جاتا ہے تو پورا ملک اس کی طرف نگاہیں اس کی ہوتی ہیں کہ آج ہمارے ملک کو یہ اعزاز ملنے والا ہے کہ آج ہمارا بندہ، ہمارا ملک بھی خلائی سفر، خلا کے اندر سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. آپ نے کچھ سال یا پچھلے سال قبل دیکھا تھا کہ انڈیا کا ایک خلا باز گیا تھا خلائی سفر پر، اور 3 دن ان کا میڈیا اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، ہر وقت یہی تھی کہ اب وہ یہاں پر پہنچ گیا، ادھر پہنچ گیا، ادھر پہنچ گیا، پھر پتہ چلا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، ملا ہی نہیں. پھر تو ان کو اس چیز پر فخر، ان کو اس چیز پر فخر ہے کہ ہمارا بندہ چاند پر جا رہا ہے. ہمیں کیوں نہ فخر ہو کہ ہمارا نبی اشارہ کرے تو چاند قدموں میں آ جائے. ہمیں کیوں نہ فخر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی، ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں مقام رہتا ہی نہیں، جہاں مقام ہی ختم ہو جاتا ہے، جہاں نہ زمین کہہ سکتے ہیں نہ آسمان کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے کے لیے جنت کا مشاہدہ ہوا. 7 آسمان بلند، 7 آسمانوں سے اوپر عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب جبرائیل بھی رک گئے سدرۃ المنتہا پر، یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری جو منزل ہے وہ یہی ہے. جب جبریل امین رکے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل چلو اب یہ بتا، تیری کوئی خواہش ہو تو بتا، اب تیری خواہش، تیری کوئی مراد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تیرا کوئی کام ہو تو بتا. اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میری ایک خواہش ہے، میرا ایک دل کی ایک تمنا ہے، یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو جب آپ کی امت پل صراط پر گزرنے کے لیے آئے، اے امت مصطفیٰ اپنے مقدر پر کیوں نہ ناز کریں کہ وہ نورانی فرشتے، بس اتنا فرق ہے کہ بس سبب اتنا ہے کہ ہماری نسبت حضور کے ساتھ ہے، ہمیں اعمال پر گرو نہیں ہے، اعمال پر فخر نہیں ہے، ہمیں بس اتنا ہے کہ حضور کی غلامی اور حضور کی نسبت ہے. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو، پل صراط پر گزرنے کا جب ٹائم آئے، پل صراط باریک سے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آپ کی امت جب پل صراط پر گزرنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت عطا فرمائے، مجھے حکم عطا فرمائے میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں پر چلتی ہوئی پل صراط پار کر جائے.
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آگے سفر پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے حبیب اب اور قریب آ جا، اب اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور اتنا فاصلہ رہ گیا کہ بس یا نگاہ مصطفیٰ اپنے رب کو دیکھ رہی تھی یا رب کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب، دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو بتا، پھر کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، نشانی لے کر جاتا ہے، بتا زمین سے آیا ہے، عرش پر آیا ہے، بتا میرے لیے کوئی تحفہ بھی لے کے آیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، میں تیرے پاس وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب میرے پاس کیا نہیں ہے، میں تو ہر چیز کا مالک ہوں، زمین و آسمان کا مالک ہوں، ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پر میری گرفت نہ ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں۔ اب حضور عبد ہیں، رب معبود ہے، اور اتنے بڑے مقام پہ بھی جا کر انسان عاجزی کا مظاہرہ کرے، انکساری کا مظاہرہ کرے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب رب کائنات نے دیکھا کہ میرا حبیب بندگی کے، عاجزی کے، انکساری کے اتنے بلند مقام پر ہے، تو رب کائنات فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب پر آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ پر بھی سلام ہو، آپ کی امت کے غریب انسانوں پر، آپ کی امت کے نیک انسانوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام 50 نمازوں کو تحفہ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اب حضور نے تحفہ دے دیا رب کو، اب رب نے فرمایا کہ اے حبیب پھر یہ تحفہ ہماری طرف سے۔ ہم کسی کے پاس جائیں، ہم کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، فروٹ لے جاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگلا بندہ بھی یہ ذہن میں خیال کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہ لٹائیں۔ اب دونوں جہانوں کا رب اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا عطا فرماتا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے آپ کو 50 نمازیں دی ہیں، اور یہ نمازیں آپ کی امت کے لیے ہیں۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چھٹے آسمان پر، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب بتائیں رب کائنات نے کچھ تحفہ بھی عطا فرمایا، اللہ کا دیدار کیا؟ ہاں اے موسیٰ رب کائنات کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی، میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی، اور مجھے فرمایا کہ اے حبیب یہ تیرا بندہ، یہ تیرا امتی 50 نمازیں پڑھے گا، میں اس کو جو آج تجھے مقام حاصل ہوا ہے کہ آج تو نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ نمازیں وہ ادا کرے، کامل نمازوں کی توفیق اس کو ہو جائے، پھر پردے میں بھی ہٹا دوں گا، پھر جلوے ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اب یہ باتیں آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوئی ہیں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ آقا علیہ السلام 2 مرتبہ آتے رہے جاتے رہے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ بھی رہنی 5 ہی ہیں، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو وہ ایک ہی مرتبہ 5 عطا فرما دیتا۔ یہ 9 چکر لگوانے، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف، یہ کیا ہے؟ اب کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا حبیب مجھے دیکھ رہا ہے، میری زیارت کر کے جا رہا ہے، تو میرے حبیب کی زیارت کر۔ جو مجھے دیکھ رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے دیکھ۔
اور اللہ تبارک و تعالی کی عطائیں اتنی ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب جب دنیا پر تشریف لائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میری زیارت کی، جس نے مجھے دیکھا، حقیقت میں اس نے رب کائنات کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. 45 نمازیں معاف ہوئیں، آ گئے. اب حضور کے ذہن مبارک کے اندر امت مصطفیٰ کی محبت تو تھی نا، امت پر شفقت کا ذہن تو دل میں تھا نا. اب دل میں خیال آیا کہ یار اگر 50 ہوتی تو اب اجر بھی زیادہ ہوتا، ثواب بھی زیادہ ملتا. اب یہ 5 رہ گئی ہیں تو ثواب بھی کم ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوچا، رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے تعداد کم کی ہے، ہم نے اجر کم نہیں کیا. آپ کی امت کو ہم نے 50 دی تھی، 5 رہ گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پڑھے گی 5، اجر ان کو 50 کا ملے گا. بابزی وقار، یہ معراج دراصل صحابہ کا، ایمان والوں کا امتحان بھی تھا. اور اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے معراج کے ذریعے تمہارے ایمان کا لیول چیک کیا ہے، ہم نے تمہارے ایمان کی آزمائش کی ہے کہ کس لیول پر ہے تمہارا ایمان. اور کئی لوگ ایسے تھے جو ابھی تازہ ایمان لائے تھے، وہ یہ واقعہ سن کر مرتد ہو گئے، وہ واپس کفر کے اندر چلے گیا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی معراج نے ابو بکر کے اندر اور ابو جہل کے اندر فرق بتا دیا کہ ابو بکر کس ہستی کا نام ہے، اور بتا دیا کہ ابو جہل کس بندے کا نام ہے. اور اسی معراج نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، اور اس کا نام تو عمر بن حشام ہے. ابو جہل کا نام، اس کا نام عمر بن حشام ہے، اور اس کو ابو جہل بنا دیا، جاہلوں کا باپ بنا دیا. ارے جس نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر سچوں کا سردار ہو گیا، جس نے جھٹلایا وہ جاہلوں کا باپ ہو گیا. باب ذی وقار، معراج تاجدار مدینہ علیہ السلام آپ کا وہ عظیم شاہکار ہے رب کائنات، اور اس کے اندر کئی مشاہدات حضور علیہ السلام کو کروائے گئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ ایک طرف اچھا کھانا، خوشبودار پاک پاکیزہ کھانا رکھا ہوا ہے، دوسری طرف گندا غلیظ بدبودار کھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک خوشبودار اچھے کھانے کو چھوڑ کر غلیظ کھانے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے عرض کی کہ فرمایا اے جبرائیل، یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس گھر کے اندر پاک خوبصورت اچھیاں بیویاں ہوتی ہیں، لیکن وہ رات گزارنا کسی اور کے ساتھ، گندی عورتوں کے ساتھ رات گزارنا پسند کرتے ہیں، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. اور معراج حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات رب کائنات نے جو راز و نیاز کی باتیں کی، اس کے اندر یہ بات تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ، آج جو کچھ مانگنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج پوچھ لو کیا پوچھنا چاہتی ہو. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے والد کی بارگاہ میں جاؤں، ان سے پوچھ کے آؤں کہ آج پوچھنا چاہیے تو کیا پوچھنا چاہیے، لینا چاہیے تو کیا لینا چاہیے. اب جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس، ابا جان حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو مانگنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے بیٹی، میرے ساتھ وعدہ کر، جو حضور بتائیں گے وہ مجھے بھی بتائیں گے، اور حضور سے پوچھ کہ معراج کی رات اللہ کی بارگاہ کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات بتا دیجیے.
جو کسی کو نہیں بتائیں، جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہی ہیں، ان میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ سیدہ عائشہ آئیں، یا رسول اللہ کیا معراج کی رات جو اللہ کی بارگاہ کے اندر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے کوئی بات بتا دیجئے۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں، اور یا حضور اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے۔ مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، مانگا بھی ہے تو علم مانگا ہے۔ اب یا پھر اس بات پر مسکرائے ہوں گے کہ بھی اگر راز افشاں کر دیا جائے، راز کی بات بتا دی جائے تو پھر راز ہی نہیں رہتا۔ اب بتا دیا تھا، پہلے کہا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے نبی، آپ کی امت کا کوئی بندہ کسی بندے کے کام آ جائے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر دے، اس کی ایک مشکل کو حل کر دے، اس کے لیے خوشی کا سامان کر دے، مجھ رب پر یہ لازم ہے کہ میں اس شخص پر بغیر حساب جنت کا پروانہ عطا فرما دوں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سنا، جاتی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر، اے ابا جان، حضور نے آج بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ جب یہ بتایا گیا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ ایک عمل کے بدلے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، ساری زندگی کی ریاستیں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل کے بدلے رب کائنات اتنی بڑی دولت عطا فرما رہا ہے، پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اے بیٹی، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ، جہاں ایک بندے کی مشکل حل کرنے سے جنت مل سکتی ہے، کسی کے لیے مشکل کھڑی کرنے سے رب کائنات دوزخ بھی دے دے گا۔ جب کسی کے کام آنے سے جنت مل سکتی ہے، تو پھر کسی کے لیے مشکلات کے دروازے کھول کر پھر وہی جنت دوزخ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ حباب ذی وقار، یہ زندگی مختصر سی زندگی اور یہ واقعات اور یہ چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں۔ یہ بیان کرنے کا مقصد عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرنا اور اصلاح اعمال اور اپنی زندگی کو اچھے راستے پر، صحیح راستے پر گامزن کرنا ہے۔ رب کائنات اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے حال پر خصوصی کرم فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔